محترم ناظرین، اس سے پہلی قسط میں آپ نے سنا کہ اسلام سے پہلے مکہ والوں کی کیا حالت تھی، ان کے اندر کون کون سے جرائم پائے جاتے تھے۔ اب آپ کے سامنے دور جاہلیت کی کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عام تھی۔ ان میں سے ایک ہے عورتوں پر ظلم و ستم۔ زمانے جاہلیت میں عرب عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث شرم اور عار سمجھتے تھے، اور اس کے بدن کو ایک اعلی تلذذ اور عورت کو اپنی بھوک و خواہش کو مٹانے کے ایک ذریعے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف اور صرف دل بہلانے والا ایک کھلونا بن کے رہ گئی تھی، اور اگر شوہر کو دیے ہوئے قرض کا بیوی سے مطالبہ کرتے تھے، اور اگر کوئی غریب عورت اپنا قرض ادا نہ کر پاتی تو اس کے شوہر ہی کو غلام یا قیدی بنا کر لے جایا کرتے تھے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے گھر میں آنے کے بعد اگر مصیبت اور پریشانی آ جاتی تو اسی کو ملحوظ قرار دے کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تو اسے ان دنوں شوہر سے الگ کر کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا، اور اسے کھانا پینا اس طرح دیا جاتا کہ جیسے ایک قیدی اور ایک جانور کے آگے کھسکا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اس زمانے میں آزادی سے رائے دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ان میں سے جب کسی کو یہ بتلایا جاتا کہ تمہارے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا، اور بالآخر اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ اگر کوئی ماں اپنی بچی کو شوہر سے چھپا کر پال بھی لیتی تھی تو پتہ چلنے پر وہ اسے لے جا کر اس بچی کو محبت ہونے کے باوجود دفنا دیا کرتا تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام دحیہ کلبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ، بتاؤ تو تم نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کو پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا ہے اور خود اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں،
پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ اسے نہ مارنا، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا کیا مجھے آپ نانی کے گھر لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھیں، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کے قبر کھودنے لگ گیا۔ رحمت للعالمین دحیہ کلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور خود بھی روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے اتنا روئے کہ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ بھی اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دحیہ ہمارے آقا کو کیوں رلاتے ہو؟ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو اتنے میں اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب دحیہ کو کہہ دیں، وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے، تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا اور ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی ہے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفنانے کی یہ بدترین رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فقر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا، اس لیے کہ لڑکی کو شادی کے بعد وراثت کے طور پر جائیداد میں حصہ ملنا تھا، لیکن اس طرح ان کی کمائی ہوئی دولت کے خزانوں میں کمی ہو جاتی تھی، اور جس کے یہاں لڑکی بیاہ کر جاتی تو وہ ان کی دولت کی وجہ سے زیادہ مالدار اور مضبوط ہو جاتا، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنا دینے کو ترجیح دی۔ لیکن آج یہ تمام چیزیں دنیا میں نہیں ہیں اور ان کو ختم کرنے والا صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے جو اس کے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اسلام نے عورت کو ذلت اور غلامی کی زندگی سے آزاد کرایا اور ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسومات کو مٹا دیا جو عورت کے انسانی احترام کے منافی تھیں اور اسے بے شمار حقوق عطا کیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو تخلیق میں برابر رکھا۔ انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہونے میں دونوں کو برابر قرار دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، کہ میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ کام کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح اسلام کی وجہ سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زمین میں گڑ جانے سے نجات ملی۔ یہ رسم نہیں تھی بلکہ انسانیت کا قتل تھا۔
اور اسلام نے عورت کو اس کی زندگی کے مراحل میں کہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اگر وہ ایک بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی تربیت، اس کے کھانے پینے اور علاج و معالجے کی ساری ذمہ داری باپ کے کندھوں پر ڈالی۔ اگر وہ بہن ہے تو یہ تمام ذمہ داریاں بھائی کو دیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ شوہر کو اس بات کا بھی مکلف بنایا کہ وہ اپنی بیوی کو مکان بنا کر دے جس میں اس کی ضروریات کے سامان ہوں، اور جس میں اس کا کچن ہو اور کچن کا سارا سامان موجود ہو، اور اس میں بھی آزاد رکھا کہ وہ شریعت کے حدود میں رہ کر اپنا کمائے اور تجارت وغیرہ کرے یا کسی سے کروائے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو ذلیل کرنے والے زمانے جاہلیت کے پرانے نکاح جو حقیقت میں زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ مثلا کوئی اس طرح کہتا تھا کہ میں نے 1 مہینے کے لیے تم سے اتنے روپے میں نکاح کیا، عورت قبول کر لیتی تو نکاح ہو جاتا۔ اسلام نے اس کو باطل ٹھہرا کر عورت کو عزت سے نوازا اور یہ پیغام دیا کہ وہ بازار کا کوئی کھلونا یا ہوٹل کا کوئی کمرہ نہیں کہ استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وہ نہ صرف خود کما سکتی ہے بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والے مال اور مہر میں ملنے والے مال کا مالک بن کر اس کو بڑھا بھی سکتی ہے اور اس کے ذریعے کاروبار کر سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والد۔ یہ مقام دیا ہے عورت کو اسلام نے۔ لیکن آج کل بہت زور و شور کے ساتھ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کے لیے میراث میں مرد کے مقابلے میں آدھا کیوں ہے، یہ تو عورت پر ظلم ہے، اس کا جواب تفصیل کے ساتھ ہم کسی اور موقع پر جہاں میراث ہی کا تذکرہ ہوگا آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو کیسی عزت بخشی، آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ یہ مقام، یہ عزت کہ ایک مقدس جہاد، ایک مقدس عبادت، جہاد جیسی عبادت سے ایک عورت کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی اچھی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا جتنا کہ مردوں کے لیے۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ عورت کو کوئی کم درجے کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس ایک باندی ہو پھر وہ خوب اچھی تعلیم دے اور اس کو خوب اچھی طرح آداب سکھائے، پھر اس آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان تمام اسلامی تعلیمات سے پتہ چلا کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں نہ صرف باعزت مقام و مرتبہ عطا کیا بلکہ اس کے حقوق بھی متعین کر دیے، جن کی بدولت وہ معاشرے میں پرسکون زندگی گزار سکتی ہے اور عزت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سے متعلق ہر عورت کو اس کے تمام حقوق ادا کرنے والا بنائے، چاہے وہ ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو یا پھر بیوی۔